السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عورتوں کے لیے پردہ کیوں ضروری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آج کی مسلم خواتین کے لیے کیسا عمدہ نمونہ ہے، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے، اس لیے پورا ویڈیو دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی وہ واحد خاتون ہیں جن کو خدا نے فرشتوں کے ذریعے سلام بھیجا ہے۔ آپ کا در وہ در ہے جہاں فرشتے بھی اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں۔ یہ مقام جو خدا نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا و آخرت میں عطا کیا ہے، آج تک کسی کو حاصل ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ آپ کی سیرت مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کی عورتیں اگر اپنے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو نمونہ بنا لے تو اس وقت خواتین جن مشکلات میں گرفتار ہیں وہ برطرف ہو جائیں گی۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو واضح کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو صاف صاف بتاتا ہے۔ قرآن مجید جس طرح مردوں کو مخاطب کرتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ اسلام نے اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ کسی عورت کو عورت ہونے کی بنیاد پر ناانصافی نہ ہونے پائے، نہ اس کی صلاحیتیں کچلی جائیں اور نہ اس کی شخصیت کو دبایا جائے۔ اسلام نے عورت کے لیے جو مقام متعین کیا ہے اس کا احساس قرآن پڑھ کر نہیں ہوتا تو ایک عمر گزارنے کے اور اہل بیت کی سیرت کو دیکھنے کے بعد ضرور ہوتا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل عورت بہت مظلوم، معاشرتی اور سماجی عزت و احترام سے محروم تھی۔ اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا عورتوں کے ساتھ بدترین رویہ تھا۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا مرتبہ ناپسندیدہ تھا، وہ مظلوم اور ستائی ہوئی تھی۔ ہر قسم کی بڑائی صرف مردوں کے لیے تھی، اس میں عورتوں کا حصہ نہ تھا۔ دنیا میں عورتوں کے ساتھ اس افراط و تفریط کے ذریعے بڑی ناانصافیاں ہوئیں اور معاشرے میں عورتوں کو ہم پلہ رہنے کا صحیح مقام حاصل نہ ہو سکا۔ دونوں حالات میں عورتوں کا استحصال ہوتا رہا، جس سے نسل کشی ہوتی رہی، صحیح تمدن پروان نہ چڑھ سکا۔ ازدواجی زندگی کا مفہوم عقیدہ لا ینحل ہو کر رہ گیا اور عورت معاشرے کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئی۔ دور قدیم ہو یا دور جدید، ہر دور میں عورت کو تفریح کا سامان سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس میں عورتوں کا قصور اتنا نہیں جتنا مردوں کا ہے، البتہ مردوں نے اتنی شہ دے دی ہے کہ اس کے رد عمل عورتوں کی غلط کاریاں بے سبب نہیں۔ عورت کو جتنی عزت، رتبہ اور مقام اسلام میں حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں بھی عورت کی عزت و تکریم کا حکم ملتا ہے۔ اسلام نے عورت پر سب سے پہلا احسان یہ کیا کہ عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد عورت دونوں کی سوچ و ذہنیت کو بدلا۔ انسان کے دماغ میں عورت کا جو مقام و مرتبہ اور وقار ہے اس کو متعین کیا، اس کی سماجی، تمدنی اور معاشی حقوق کا فرض ادا کیا۔ آج کے دور میں دشمن اسلام عناصر سازش کے تحت مسلم خواتین کو اعلی کار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ افسوس، آج کل کی عورتیں بھی ماڈرنزم کے شوق میں ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ مغربی ممالک کی پیروی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور دوسری جانب مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں۔ اس بات کی دعوے دار بھی ہیں کہ ہم پیرو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیرو ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں تو ان کی سیرت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے میں رہ کر تدریس بھی کی، تبلیغ بھی کیا اور اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند کی۔ عورتوں کو چاہیے کہ اسلامی قوانین کی رعایت کرتے ہوئے
حجاب اسلامی میں رہ کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے۔ خدا نے عورتوں کو نامحرم سے بات کرنے کے لیے منع کیا ہے، مگر اس کے کچھ حدود و قیود مقرر کی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ نامحرم سے نرم و زیبا لہجے میں بات نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ایک نابینا شخص نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی تو اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے پیچھے چلی گئیں، پھر اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بیٹی فاطمہ یہ نابینا ہے، اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا، کیوں پردہ کر رہی ہیں؟ تو اس وقت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ یہ سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار شہادت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عورت کے لیے اسلام میں حجاب کی بہترین نوع چادر ہے۔ یہ چادر جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت و عفت کی یادگار ہے، جس کو آج کی مسلمان عورتوں نے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ خواتین کو پردے کے بارے میں امر کرنا مرد پر واجب ہے۔ حجاب اسلام کا عطا کردہ معیار ہے، عزت و عظمت ہے۔ پردہ و حجاب عورت کو تقدس ہی نہیں تحفظ بھی عطا کرتا ہے۔ پردہ شیاطین کی غلیظ نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ قلعہ ہے۔ پردہ قلعہ ہے، قید نہیں۔ عفت و پاک دامنی ہے، پابندی نہیں۔ عزت و شرف اور متانت ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کے بعد ایک خوبصورت تحفہ عطا ہوا ہے جو اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے پردہ عورت کی زینت ہے۔ شرم و حیا اس کا زیور ہے اور اس زیور کی حفاظت پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے سے محبت تھی۔ عصر حاضر میں دیگر ممالک میں پردے پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ خواتین حجاب لینے سے مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، انہیں دہشت گرد کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمیں انہیں یہ بتانا ہوگا کہ حجاب اسلام کا عطا کردہ معیار ہے، عزت و عظمت ہے۔ حجاب ہمارا حق ہے، یہ کوئی پابندی یا جبر کی علامت نہیں بلکہ حکم خداوندی ہے، اور اس کا پسماندگی اور دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا فخر اور وقار ہے۔ مختلف اسلامی ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی عالمی یوم حجاب منانے کا اہتمام کیا جانا چاہیے، جس کا مقصد حجاب کے استعمال کو عام کرنا نہیں بلکہ اس کی اہمیت و افادیت کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ آج کے دور میں زیادہ تر خواتین خوبصورت اور پرکشش حجاب لیے نظر آتی ہیں، جسے حجاب کا مغربی ایڈیشن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ حجاب کا مغربی ایڈیشن بڑے پرکشش اور غیر محسوس انداز سے ہمارے نوجوان نسل میں متعارف کروایا جا رہا ہے، جو مغربی تہذیبوں کا امتیاز ہے، جس میں جسم پر تنگ اور چست لباس پہنا ہو، جو ہمارے اسلامی لباس کے آداب کے برعکس ہے۔ اسلام ایسے لباس کی اجازت نہیں دیتا۔ پردہ عورت کو بلا ضرورت گھر سے جانے سے روکتا ہے، جس سے وہ اپنے گھریلو فرائض کو بہت ہی خوبصورت انداز میں سر انجام دے سکتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا جہاد کہا ہے۔ اسلام میں عورتوں کے لیے ایسے کردار گزارے ہیں جنہیں پردے میں رہ کر دنیا داری کے کاموں کو سنبھال کر آج کی عورت کے لیے مثال قائم کر دی ہے کہ عورت پردے میں رہ کر بھی دنیا کے مختلف امور پر بھی کام کر سکتی ہے۔ حجاب ہی ہے جو عورت کو معاشرے میں باعزت مقام بخشتا ہے۔ حجاب عورت کی عظیمت، عزت و ناموس کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عورت کے لیے زیرہ ہی ہے جو شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے عورت کو ملی ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلم خواتین کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسے اخلاق و کردار سے آراستہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔